بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مختصر سی تحریر، کالے ہاتھ۔ استاد بسم البزمی کو اخبار سے اتنی ہی دلچسپی ہے کہ شاید سرخیوں پر چڑھتی سی نظر ڈال لی، ہفتہ وار اشاعتوں میں جھانک لیا، ادبی پرچہ ہوا تو اس پر 2-4 منٹ کے لیے اٹک گئے، خالی خالی ورق گردانی کر کے اخبار ایک طرف ڈال دیا، کبھی موڈ ہوا تو کالم دیکھ لیے، وہ بھی عنوانات اور کالم نگاروں کے ناموں کی حد تک۔ شین بصرہ نامی کالم نگار البتہ انہیں اچھا لگتا تھا۔ اکثر کہا کرتے کہ شین بصرہ سچ لکھتا ہے، لگی لپٹی رکھے بغیر بہت تلخ باتیں کر جاتا ہے، تاہم اس کی زبان بہت شستہ ہے، الفاظ کو برتنا جانتا ہے۔ استاد یہ بھی کہا کرتے کہ اس کی یعنی شین بصرہ کی خاص بات لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ ہے، اور وہ بریکنگ نیوز سے کہیں زیادہ اہمیت روزمرہ زندگی کے بازار چھوٹے چھوٹے مظاہر کو دیتا ہے، اور مزید بہت کچھ۔ اس دن بھی استاد بڑی دیر تک شین بصرہ کے کالم میں کھوئے رہے۔ عنوان تھا کالے ہاتھ۔ کہانی بوٹ پالش والے ایک لڑکے کی تھی جو 5ویں جماعت میں رہا ہوگا۔ کالم نگار کو وہ لڑکا چھٹی کے وقت کبھی کسی بس سٹاپ پہ اور کبھی کسی پارک کے کونے پر، کبھی کسی مارکیٹ کے راستے پہ بیٹھا دکھائی دیتا۔ سکول بیگ ایک طرف ڈالے وہ کبھی کسی کے جوتے ہاتھ چڑھا کر پالش کر رہا ہوتا، اور کبھی کسی پاؤں میں پہنے ہوئے جوتوں پر برش مار رہا ہوتا۔ شین بصرے نے اس لڑکے کے تلخ حالات اور مجبوریوں کا نقشہ بھی کھینچا تھا، تعلیم جاری رکھنے کے عزم کو بھی سراہا تھا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ لڑکا ایسا کام کرنا نہیں چاہتا جس سے اس کی اپنی خودداری کو ٹھیس پہنچے یا اس کی کمائی کسی بھی انداز میں ناجائز قرار پائے۔ چوری کرنا، دکانوں سے چیزیں غائب کرنا، بھیک مانگنا وغیرہ اس بچے کے نزدیک جرم سے زیادہ شرم سے ڈوب مرنے والی بات تھی۔ نچلے طبقے کے ان محنت کش بچوں کے ساتھ لوگوں کے تحقیر آمیز رویے کا ذکر بھی تھا۔ ایک مشورہ سفید پوش طبقے کو تھا کہ کبھی کبھی صحیح بغیر ضرورت کے بھی جوتے پالش کروا لیا کریں۔ کالم پڑھ چکنے کے بعد انہوں نے سر اٹھایا تو ان کے چہرے پہ ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ کچھ دیر چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر چلے گئے۔ اگلے دن سرِ راہ ملاقات ہو گئی۔ استاد پریشان سے دکھائی دے رہے تھے۔ پوچھا خیریت؟ تو بولے چھوڑو یار، سب بکواس ہے، جھوٹ بکتے ہیں یہ لوگ، پیسہ کمانے کے لیے کہانیاں گڑا کرتے ہیں۔ یا وحشت! کیا ہوا استاد؟ کسی سے الجھ پڑے پیا؟ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو، الجھا نہیں اور نہ الجھنے پر خود سے شرمندہ ہوں۔ ہمارے پلے کچھ نہیں پڑ رہا تھا، وہ ہمیں پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے قریبی چائے خانے میں داخل ہو گئے۔ ہم بیٹھ چکے تو استاد نے بات شروع کی۔ لب لباب یہ تھا کہ پچھلی مارکیٹ کے کونے پہ بیٹھے لڑکے نے ایک شخص کے جوتے پالش کیے۔ اس نے اسے 10 کا نوٹ تھما دیا۔ لڑکا کہنے لگا صاحب جی 10 روپے سے زیادہ کی تو میری پالش لگ گئی، اس پر میری محنت کے 20 روپے بھی تو دیں۔ وہ شخص الٹا اس لڑکے پہ برس پڑا کہ تو نے میری کیا گاڑی پالش کی ہے جو 30 روپے مانگ رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ ایک اور لڑکے کو ایک جانبڑ دے مارا۔ ایک کھانچے والا بیچ میں آ گیا، اس نے صاحب جی کو خوب سنائی۔ ایک دکان والا نکل آیا، یہ لوگ ایسے ہی ہیں جی، آپ چھوڑیے سر، یہ ہے وہ ہے۔ کھانچے والے نے صاحب جی کو کلائی سے پکڑ لیا، نکال 30 روپے، سیٹھ مکھی چوس، نہیں تو تیرا بازو گیا موڈے سے، اور تیری جو گھڑی جو میرے ہاتھ کے نیچے ہے 10-12 ہزار کی تو ہوگی، یہ بھی جان لے گئی، مرتا کیا نہ کرتا۔ صاحب جی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کا نوٹ ہاتھ لگا، وہ کھانچے والے کو دیا اور بڑے روب سے بولے اب مجھے چھوڑ دے کمینے۔ اس نے چھوڑتے میں ایسا دھکا دیا کہ صاحب لوگ پیچھے سے آتی گاڑی کے سامنے گر گئے۔ ادھر ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اوئے 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 یہ بصرہ صاحب کو کیا ہوا ہے؟ استاد بزمی نے یہ نام سنا تو چونکے۔ بصرہ صاحب یہ شین بصرہ ہے، وہی جو کالم لکھتے ہیں؟ آنے والے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
یہ تحریر 23 دسمبر 2017 کی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی ہے تو وہ پسند کا اظہار بھی کر دیجئے، لائک کر دیجئے اس کو. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی تحریریں آپ کے دوستوں تک پہنچنی چاہیے تو شیئر بھی کر لیجئے. میرا نام آپ جانتے ہیں، محمد یعقوب آسی، ٹیکسلا پاکستان سے. یہ جو میرا چینل ہے یوٹیوب پر، اس پہ آپ کو ادب اور ادب سے متعلقہ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی. تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ بہتر ہے، میرا آپ کا ساتھ بنا رہے گا. کیا خیال ہے؟ توجہ فرمائیے گا صاحب. بہت شکریہ.